أما بعد وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ ایک حدیث جو حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اس ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جو مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے، گارنٹی دے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مجھے ضمانت دے 6 باتوں کی، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اضمن لی ما بین لحییہ وما بین جنبیہ اضمن لہ الجنہ. جو آدمی مجھے ضمانت دے، گارنٹی دے کہ 2 چیزیں غلط استعمال نہیں کروں گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. 2 چیزیں، زبان کی حفاظت کرے گا. من اغمننی ما بین لحییہ، جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی حفاظت کرے گا. وما بین جنبیہ، اور پہلوؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. زبان اور شرمگاہ، کتنا آسان نسخہ ہے. عجیب بات یہ ہے، یہاں پر جو 6 باتیں ہیں اس کا ترجمہ بھی میں کر رہا ہوں. کہیں پر بھی کرنے کی کوئی بات نہیں کی کہ فرائض کے علاوہ اتنی نوافل پڑھو تو جنت، اتنا صدقہ و خیرات کرو تو جنت، اتنے روزے رکھو اور اتنے نفل حج کرو اور اتنے عمرے کرو. کرنے کا نہیں کہا، بچنے کا کہا. کرنا مشکل ہوتا ہے، بچنا آسان ہوتا ہے. جو آدمی یوں نہیں کہا اتنی تسبیحات پڑھو تو جنت، وہ سب اپنی جگہ پر بشارت ہیں. اس حدیث میں فرمایا زبان کا استعمال غلط نہیں کرو گے، بس بچاؤ. اور فرمایا شرمگاہ کا استعمال غلط نہیں کرو گے، بچاؤ، جنت. اس حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ. تم مجھے ضمانت دو کہ 6 چیزیں کرو گے، یعنی بچنے کی چیزیں ہیں، اس پر عمل کرو گے، میں آپ کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. ہے دنیا میں کوئی ایسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آپ کو جنت میں لے کے جاؤں گا؟ پہلی چیز، اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچی بات کرو، یعنی جھوٹ سے بچایا. بس یہ طے کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا. حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. کس سے دور بھاگ جاتے ہیں؟
اسپرے لگایا ہوا ہے وہ خوشبودار ہے، نہا دھو کر آیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نتن ما جاء به، اس بدبو کی وجہ سے جو بدبو اس کے منہ سے نکال کر کے لایا ہے. وہ جھوٹ کی نحوست پر منہ سے ایک بدبو نکلی، نتن کہتے بدبو. اعمال کی ایک خوشبو ہے اور گناہوں کی ایک بدبو ہے. بخاری شریف جلد ثانی کے اندر تفصیل سے واقعات ہیں کتاب المغازی میں کہ ایک غزوے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے. سورہ منافقون بھی اتری ہے اس واقعے میں، 28 پارے کی پوری سورت. اس میں انصار اور مہاجرین صحابہ اکرام میں کچھ تو میں ہو گئی ایک کنویں پر پانی کے سلسلے میں. تو بعض صحابہ اکرام کی زبان سے نکلا یا للانصار، بعض صحابہ اکرام کے منہ سے نکلا یا للمہاجرین، اے انصار آ جاؤ، اے مہاجرین آ جاؤ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا دعوها فإنها منتنۃ، ان ناپاک ناروں کو چھوڑو، اس میں سے مجھے بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. کہ اگر یہ ناپاک نعرے ہیں اور بدبو آ رہی ہے، حالانکہ زبان سے بات نکالی آپ کو بدبو محسوس ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، کیا نبی جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ منافقین کی کچھ چالیں تھیں، اس پر پھر سورہ منافقون اتری. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی بدبو آ رہی ہے؟ کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی منافق مدینہ منورہ میں مرا ہے ابھی ابھی، اور اس کے جنازے کی بدبو مجھے یہاں محسوس ہو رہی ہے. بخاری شریف جلد ثانی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حضرات صحابہ اکرام نے تاریخ اور وقت نوٹ کر لیا. جب مدینہ منورہ حضرات صحابہ اکرام پہنچے، پورا قافلہ پہنچا، تو صحابہ اکرام نے باوجود پورا یقین ہونے کے اس جستجو میں لگ گئے کہ بھئی فلاں تاریخ اور فلاں دن کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی منافق کے موت کی وجہ سے مجھے بدبو آ رہی ہے. پتہ چلا ہاں فلاں منافق مرا تھا اور اس کی بدبو، اس کے جنازے کی بدبو، اس کی لاشے کی بدبو، سڑے ہوئے لاشے کی بدبو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلوں دور محسوس کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ گناہوں کی بدبو ہوتی ہے، اعمال کی خوشبو ہوا کرتی ہے. آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کو اس روزے دار کی منہ کی جو بو ہے بہت پسند ہے. حالانکہ پورا دن بھوکا پیاسا ہے، اس کے منہ سے تو بدبو آنی چاہیے، لیکن وہ بدبو چونکہ عمل کی بدبو ہے، اس عمل کی وجہ سے خوشبو اللہ کو پسند ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت دینے کے لیے بلایا. پہلے 30 دن کا حکم تھا، قرآن میں ہے کہ 30 دن روزے رکھو. 30 دن روزے پورے ہوئے، اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ کھول دیا، حکم دیا 10 دن اور روزہ رکھو. اور اس جگہ پر مفسرین نے لکھا ہے ایسا کیوں ہوا؟ حق تعالیٰ شان فرمایا موسیٰ 1 مہینے جو تم نے روزے رکھے تمہاری منہ کی بدبو ہمیں بہت پسند تھی، وہ خوشبو تھی، عمل کی خوشبو تھی، آپ نے اس کو ختم کر دیا. دیکھیں عمل کی خوشبو ہوتی ہے اور گناہوں کی بدبو ہوتی ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ کوئی بات زبان سے نکالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو فرشتے 1 میل دور اس کے بدبو کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، جھوٹ کی بدبو.
تو یہاں پر پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، یہ طے کرو جب بات کرو گے تو سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ عجیب بات ہے، قرآن کریم میں دو چیزوں کو ساتھ ساتھ جوڑا ہے۔ تھوڑا سا قرآن کریم کو ہم دیکھیں، جہاں توحید کو بیان کیا ہے، حق تعالی شان نے ماں باپ کے اکرام کو بیان فرمایا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، آپ کے رب کا حکم ہے توحید پر چلو، والدین کا اکرام کرو۔ فرمایا انشکر لی، اللہ فرماتے میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ دیکھو اللہ پاک نے اپنے ساتھ جوڑا ہے کہ حقیقی پیدا کرنے والے اللہ، دنیا میں آنے کے ذریعہ والدین، اس لیے اور جھوٹ کے ساتھ اور بت پرستی، توحید کے ساتھ والدین کے اکرام کو اور بت پرستی کے ساتھ جھوٹ کو جوڑا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اپنے آپ کو بت پرستی سے بچاؤ اور جھوٹ سے بچاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جھوٹ ایسی گھناؤنی شے ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کے ساتھ جوڑا ہے، اور والدین کا اکرام اتنا مبارک عمل ہے کہ اللہ نے توحید کے ساتھ جوڑا ہے اس کو۔ خیر، یہاں پر پہلی چیز ارشاد فرمائی، اول تو حدیث شریف میں آتا ہے من صمت نجا، جو آدمی خاموشی کے ساتھ وقت گزارے اس کی نجات ہے۔ اور اسی مشکات کے اندر روایت ہے کہ مقام الرجل بالصمت افضل من 60 سنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض مرتبہ جہاں بولنا ضروری نہ ہو اور خاموش رہنا اچھا ہو، وہاں خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 60 سال کی عبادت سے، کہ تیرے بولنے سے یہاں فتنہ ہو رہا تھا تو خاموش رہا، تیرے بولنے سے آپس میں نزاع برپا ہو رہا تھا، تیرے خاموش رہنے سے مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے خاموشی، اور جب بات کرے تو پھر سچی بات کرے۔ پہلی چیز یہ بیان فرمائی۔ دوسری چیز فرمائی وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، جب وعدہ کرو وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ جو شروع فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پہلی آیت فرمائی اے ایمان والو جو معاہدہ ہے اسے پورا کیا کرو۔ جس کے ساتھ کاروباری اعتبار سے معاہدہ ہو، یعنی لین دین کے اعتبار سے، نکاح کے اعتبار سے معاہدہ ہے، شادی بیاہ کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے کہ ابھی منگنی ہوئی ہے اس کو نبھاؤ، آپس میں بھائی بہنوں کے معاملات ہیں اس کو نبھاؤ، میراث کے معاملات ہیں، ایسے بھی مسائل سامنے آتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کے انتقال کے بعد لکھ دیا تیرا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اب کہتے ہیں آج لکھ دیا نا، اب میرے اوپر قرض رہا، اب 20 سال کے بعد ادا کر رہا ہے، اگر یہی وہ اتنا ہی ادا کرے گا اس لیے کہ قرض اپنے اوپر لے لیا ہے۔ یہی چیز اگر 20 سال کے بعد فیصلہ کرتے تو کتنا گنا بڑھ جاتی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، والدین کا انتقال ہوا آج سے 20 سال پہلے، ایک گھر ہے، ایک فیکٹری ہے، ایک دکان ہے، اس کے متعلق فیصلہ ہو گیا، اس کے اوپر اتنا، اس کے اوپر اتنا، اس کے اوپر اتنا، اس نے کہا ایک سال میں ادا کر دوں گا۔ اب 1 سال میں ادا کرو نا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جب وعدہ کیا وعدے کو پورا کرو۔ اب وہ کھینچ رہا ہے، دوسرے سارے کام کر رہا ہے، اب مثلا 20 سال کے بعد اس کو ادا کر رہا ہے، تو 20 سال کے بعد، اب 20 سال پہلے ایک چیز 1 کروڑ کی تھی، آج وہی چیز 15 کروڑ کی ہے، دے گا اتنا ہی، چونکہ قرض اپنے ماتھے پر لے لیا تھا۔ اگر آج فیصلہ کرنے بیٹھتے تو 15 کروڑ روپے اس کی ویلیوشن ہوتی۔ تو 20 سال تک نہیں چکایا، وعدہ کیا تھا کہ 1 سال میں چکاؤں گا، نہیں چکا رہا تو اس کا گناہ ہے اس کے ماتھے پر۔ اس لیے فرمایا جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ تیسری چیز فرمائی وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے یا اللہ کی طرف سے امانت ہے اس کو ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، بہت بڑا گناہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے قرآن کریم میں سورہ نساء میں
اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری 5ویں رکوع کے اندر، جس کے اندر حق تعالیٰ شان نے فرمایا، خانہ کعبہ کے اندر آیت اتر رہی ہے کہ دیکھو امانت والوں تک پہنچاؤ، امانت والوں تک پہنچاؤ۔ صورت امانت کا بھی اتنا خیال رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خانہ کعبہ کی چابی جس سے لی تھی اس وقت یہ آیت اتری، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ چابی ان کو دی اور یہی آیت پڑھی کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ امانت والوں تک پہنچاؤ۔ امانت کا لحاظ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ نے جسم انسانی دیا یہ امانت ہے، آنکھوں کا استعمال وہی ہو جو اللہ نے کہا ہے، یہ امانت داری ہے، اور آنکھوں کا استعمال خیانت اگر غلط ہے اس کو خیانت کہا ہے، قرآن میں اس کو بیان فرمایا ہے، خیانت ہو جائے گی۔ ہاتھ کا استعمال، پیر کا استعمال، پیٹ کا استعمال، دماغ کا استعمال، سارے اعضاء اللہ کی طرف سے اسی لیے تو امانت ہے، تو اللہ کی امانت ہے، ہم اس لیے اس کو کسی کو دے بھی نہیں سکتے کہ ایک گردہ نکال کے کسی کو دے، جائز نہیں ہے، ایک آنکھ نکال کے دیں، اللہ کی امانت ہے، وہ تو قبر میں جائے گی، اللہ ہی کو دینا ہے، جائز نہیں ہے، امانت ہے نا، اس لیے ہماری نہیں ہے، اور اللہ اس کا حساب لیں گے قیامت میں، جسم کا بھی، مال کا بھی، سب چیزوں کا، حدیث میں تفصیل اس کی موجود ہے۔ اس سے تیسری چیز فرمائی، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب کوئی امانت ہو آپ کے پاس اس امانت کا لحاظ رکھو۔ چوتھی چیز فرمائی، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ اللہ نے امانت کے طور پر دی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مومنون کے شروع میں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، سورہ نور میں بھی اللہ نے اس کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں، اور بھی جگہوں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں چند چیزیں ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے بیوی کو حلال کیا ہے، کسی اور جگہ پر آدمی اپنی خواہشات پوری نہ کرے، حرام ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، چونکہ حدیث ہے اس لیے ان مسائل کو کھل کر بیان کرنا چاہیے، اگر ہم بھی یہاں بیان نہیں کریں گے تو خیانت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے شرمگاہ سے پانی نکالتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ بڑھاپا جلدی آئے گا، آدمی جلدی بوڑھا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی طاقت جو اللہ کی امانت تھی اس کو ضائع کیا اپنے ہاتھوں سے، دنیا کا نقصان تو یہ ہے۔ آج کل بہت ساری برائیوں میں ایک برائی یہ بھی ہے تنہائی کا گناہ، اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ سے کھیلتا ہے اور اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن صورت مثالی ہوگی کچھ، اللہ گناہوں کی صورت مثالی پیش کریں گے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، سود خور جو دنیا میں سود کھا رہا تھا، قرآن کریم میں ہے یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ وہ یوں جو آدمی سود کھاتا تھا دنیا میں وہ قیامت میں خبتی بنا دیا جائے گا، جس طرح شرابی شراب پی کر ایک پیر یہاں ایک پیر وہاں ایسا چلتا ہے، قیامت میں وہ ایسے چلے گا۔ دوسری حدیث میں یوں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے سے پہلے ایک آگ ہوگی جو سارے انسانوں کو سمیٹ کر کے میدان حشر میں جمع کرے گی، یہ اعلان ہوگا، لوگ ایسے بھاگیں گے پھر رکیں گے، پھر آگ پیچھے آئے گی، پھر بھاگیں گے پھر رکیں گے، آگ جمع کرے گی سب کو چاروں طرف سے میدان میں، یہ نظام ہوگا اللہ کا۔ تو جو سود خور ہوگا وہ پورا بھاگ نہیں سکے گا، تو اس کے کپڑے اور جسم جھلستے رہیں گے، چلتے رہیں گے، جب قیامت میں پہنچے گا میدان میں لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ سود خور تھا دنیا میں، ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن آخرت میں صورت مثال اسے سمجھ میں آ جائے گا۔
بہت سارے ایسے واقعات احادیث میں ہیں، صورت مثالی وہاں. تو جو اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو ضائع کرتے ہیں، میری بات نہیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ان کے ہاتھوں پر حمل ٹھہرائیں گے، ہاتھوں پر حمل ٹھہرے گا کہ یہ جو پانی آپ نے ضائع کیا ہے، اس پانی سے حمل ٹھہرتا، بچہ پیدا ہوتا. صرف اتنا ہی نہیں، حدیث میں آتا ہے وہ جس طرح غبارہ ہوتا ہے باہر سے نظر آتا ہے، ایسا غبارے کی طرح حمل ہوگا اور اندر بچہ ہوگا، نظر آئے گا. یہ باتیں یہاں نہ کی جائے تو خیانت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، یہ صرف کتابوں تک نہیں رہنی چاہیے. گناہ دنیا میں انسان کو وقت سے پہلے بڑھا کر دیتے ہیں. اللہ کی ناراضگی کا سبب یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان گناہ کرے اور سکون راحت اطمینان کی زندگی گزارے، اور یہ ناممکن ہے جس طرح کہ گناہ کر کے سکون حاصل کرے، اسی طریقے سے یہ ناممکن ہے کہ تقوی کے ساتھ اللہ اس کو سکون راحت اور اطمینان کی زندگی عطا نہ کریں. تقوی کی برکت سے اللہ سکون عطا فرمائیں گے، اللہ کی اطاعت کی برکت سے، اور گناہوں کے دلدل کی وجہ سے اللہ بے سکون اسے کر دیں گے. وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا اور آخرت کا یہ نقصان ہے. اس لیے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پانچویں چیز فرمائی وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. علماء نے لکھا ہے سورہ نور کے اندر بھی پہلے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ ایمان والوں اپنی آنکھوں کی اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. مردوں کو بھی مخاطب کیا، عورتوں کو بھی مخاطب کیا. وجہ یہ ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے، علماء نے لکھا ہے آنکھ دیکھتی ہے، پھر دماغ سوچتا ہے، گناہ پکاتا ہے، پھر ہاتھ اور پیر آگے چلتے ہیں اور انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہے. اس لیے پہلے ہی فرمایا آنکھوں کی حفاظت کرو. آنکھوں کی دیکھیں، کوئی شخص اپنے گھر جائے، اپنی ماں کو جائے دیکھنے کی نسبت پر جائے. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اپنی والدہ کو جا کر دیکھے اسے مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو بہت دیکھے، 100 مرتبہ دیکھے، کہ اللہ 100 مرتبہ ثواب عطا فرمائے. ماں کو دیکھا ثواب مل گیا. بیوی کو جا کر پیار سے دیکھے، حدیث شریف میں آتا ہے جو اپنے گھر میں گیا محبت سے پیار سے اپنی بیوی کو دیکھا، اللہ نظر رحمت اس پر فرمائیں گے. دیکھو یہ دیکھنا دین بن گیا. خانہ کعبہ کو صرف محبت سے دیکھتا رہا، فرمایا 20 رحمتیں اللہ کی اترے گی. حدیثیں ہیں. قرآن کریم کو دیکھ کر تلاوت کیا، اللہ اس پر ثواب عطا فرمائیں گے. یہ دیکھنا دین بن رہا ہے. اور وہ دیکھنا فرمایا پرائی عورتوں کو کوئی شخص دیکھتا ہے، عبادت کا سرور اور لذت اللہ اس کے دل سے نکال دیتے ہیں، مزہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پانچویں چیز فرمایا اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو، جھکا کر رکھو. اور چھٹی چیز فرمائی وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، یعنی کسی پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو. اپنا دفاع حق ہے. قرآن میں 25ویں پارے میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے 6 رکوع میں، 5ویں رکوع میں. اپنا دفاع کا حق ہے. والذین اذا اصابهم البغی، وہاں پر اس کو بیان فرمایا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو جہاں ان پر زیادتی ہوتی ہے تو فوراً بدلہ لے لیتے ہیں جتنا زیادتی ہوئی. یہ بھی تقوی کی فہرست میں ہے، تقوی سے خارج نہیں ہے. اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں مار دیا بھائی میں نے درگزر گیا، یہ بہت اعلیٰ ہے. لیکن کوئی شخص اپنا دفاع کرتے ہوئے جو اس پر زیادتی ہوئی اس کا بدلہ اتنا ہی لے لیا، تقوی کی فہرست سے یہ بھی خارج نہیں ہے. قرآن نے بیان کیا. لیکن زیادتی جائز نہیں ہے، ویسے ہی کسی پر ظلم و زیادتی. اس لیے فرمایا وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو. اس میں چوری بھی آ گئی، ڈکیٹی بھی آ گئی، کسی پر ظلم و زیادتی بھی آ گئی، کسی کا مال ہڑپ کرنا بھی آ گیا، یہ سب کچھ اس میں آ گیا. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے سب سے پہلے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والمعافاة الدائمة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.